صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلوات پڑھیں محمد. قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران امام حسن عسکری علیہ السلام، بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ. اس شہر بنارس میں خانہ شبیر و صفدر مرحوم میں اس ماہ ربیع الاول ماہ اعضاء کے اس آخری ہفتے میں آپ کے سامنے اصحاب حسین علیہ السلام اور اہل بیت حسین علیہ السلام کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے یہ چوتھی تقریر ہے. بغیر کسی تمہید کے آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ میں روزانہ قرآن کے سورہ کہف کی جس آیہ کریمہ کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے اصحاب کہف کے ذکر کو اصحاب حسین علیہ السلام کی عظمت تک پہنچنے کا زینہ بنایا ہے. ظاہری طور پر اصحاب کہف کا ذکر ہوا مگر باطنی طور پر مولا حسین کے اصحاب کی عظمت کی طرف ذہنوں کو متوجہ کیا گیا تاکہ اصحاب کہف کے ذکر کو پڑھنے کے بعد ہم مولا حسین کے جانثاروں اور مولا حسین کے اصحاب کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود مولا حسین نے بھی فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. چنانچہ کل تک میں نے آپ کے سامنے مختصراً اصحاب سرکار سید الشہداء کے کچھ کرداروں کو پیش کیا، لیکن آج سے گفتگو کا ایک دوسرا رخ ہے. وہ رخ یہ ہے کہ مولا حسین نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جیسے اہل بیت مجھے ملے، جیسے گھر والے مجھے ملے ویسے گھر والے کسی کو نہیں ملے. یہ پوری حدیث ہمارے علماء نے مختل کی جتنی کتابیں ہیں اس میں درج کی ہے کہ جہاں اپنے اصحاب کی مدح فرمائی وہیں اپنے گھر والوں اور اپنے اہل بیت کی مدح بھی فرمائی کہ جیسے گھر والے مجھے ملے ویسے گھر والے کسی کو نہیں ملے. دیکھیے میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے ذات حسین کو کائنات میں منفرد خلق کیا ہے. یہ مولا حسین کی انفرادیت ہے کہ نہ ان کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نظر آتے ہیں اور نہ ان کے اہل بیت کے جیسے کسی کے اہل بیت نظر آتے ہیں. دیکھیے یہ عجیب جملہ ہے کہ مولا حسین فرما رہے ہیں کہ جیسے اہل بیت مجھے ملے جیسے گھر والے مجھے ملے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو خود شامل اہل بیت رسول ہیں. پہلے جملے سے آپ متوجہ ہو جائیں. یہ وہ مولا حسین فرما رہے ہیں کہ جو خود شامل اہل بیت رسول ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ملے، جیسے گھر والے اہل بیت مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ میں کہوں گا اے فرزند رسول، آپ جن اہل بیت کی ایک فرد ہیں، ان اہل بیت کے جیسے اہل بیت آسمان کی آنکھوں نے دیکھے نہیں، ایسے اہل بیت زمین کے سینے پہ آئے نہیں، ایسے اہل بیت کہ جن کی مودت اجر رسالت ہے، جن کا عشق دلیل ایمان ہے، جن کا ذکر شامل قرآن ہے۔ آپ فرما رہے کہ جیسے اہل بیت مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ ارے سب سے برتر و بالا آپ کے نانا کے اہل بیت ہیں، آپ کے نانا کو جیسے اہل بیت ملے ویسے اہل بیت کسی کا نہیں۔ جیسا بھائی آپ کے نانا کو ملا، جیسی بیٹی آپ کے نانا کو ملی، جیسے نواسے آپ کے نانا کو ملے، ایسے اہل بیت کسی کا نہیں۔ اور آپ فرما رہے جیسے گھر والے مجھے ملے ایسے گھر والے کسی کے نہیں۔ آواز آئے گی ذرا اپنی نظروں کو آگے بڑھا کے دیکھو، جہاں یہ سچ ہے کہ میرے نانا کا جیسا کسی کا نانا نہیں، میرے بابا کا جیسا کسی کا بابا نہیں، میری ماں کی جیسی کسی کی ماں نہیں۔ جیسے اہل بیت میرے نانا کو ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، مگر جیسی بہن مجھے ملی ایسی میرے نانا کو بھی نہیں۔ اللہ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ جیسی بہن مولا حسین کو ملی، سنیے گا آپ جن کے مصائب سنتے ہیں انشاءاللہ آج سے اہل بیت حسین کے فضائل بھی ہوں گے اور مصائب بھی ہوں گے، کہ جیسی بہن مجھے ملی ایسی بہن کسی کو نہیں ملی۔ بھائی مولا حسین کے نانا کو بیٹی ایسی ملی کہ جو رشتے میں بیٹی بھی ہے اور رتبے میں اپنے باپ کی ماں بھی ہے، اور مولا حسین کو ایسی بہن ملی، ایسی بہن۔ سنیے گا، دیکھیں دو رشتے آپ متوجہ ہو گئے، سب سے اہم رشتے ہیں۔ آپ قرآن پا کر نظر ڈالیے تو قرآن میں جہاں حکایات ہیں، قرآن میں جہاں واقعات ہیں، قرآن میں جہاں احکام عبادات ہیں، وہی قرآن میں رشتوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، مگر قرآن میں انداز ذکر یہ ہے، رشتوں کے تذکرے کا انداز یہ ہے کہ جب قرآن نے رشتوں کا ذکر کیا تو ان بھائیوں کا ذکر بھی ہوا جو وفادار ہیں، اور ان بھائیوں کا ذکر بھی ہوا جو غدار ہیں، ان بیٹوں کا ذکر بھی ہوا جو فرما بردار ہیں، ان بیٹوں کا ذکر بھی ہوا جو نافرمان ہیں، ان چچاؤں کا ذکر بھی ہوا جو بھتیجے کے دشمن ہیں، ان چچاؤں کا ذکر بھی ہوا جو بھتیجوں کے محافظ ہیں، ان بیویوں کا ذکر بھی ہوا جو شریک حیات ہیں، ان بیویوں کا ذکر بھی ہوا جو وبال جان ہیں۔ اللہ صلوات بھیجے محمد علیہ بھائی۔ قرآن میں اگر جناب کنعان جیسا نافرمان بیٹے کا ذکر ہے تو اسماعیل جیسے فرما بردار بیٹے کا ذکر بھی ہے، حابیل جیسے نیک بیٹے کا ذکر ہے تو قابیل جیسے قاتل کا ذکر بھی ہے، آزر جیسے دشمن ابراہیم کا ذکر ہے تو ابو طالب جیسے محافظ رسول کا ذکر بھی ہے۔ اگر نوح اور لوط کی بیویوں جیسی نافرمان بیویوں کا ذکر ہے تو بی بی ختیجہ جیسی تو جو ہمارے یہاں وفادار زوجہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ ان ساری باتوں سے میں کیا نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب قرآن میں آپ بھائیوں کا ذکر سنیے گا، قرآن میں جب آپ چچاؤں کا ذکر پڑھیے گا، قرآن میں جب آپ بیویوں کا ذکر پڑھیے گا، قرآن میں آپ جب بھائیوں کا ذکر پڑھیے گا تو بھائیوں کے بھی دو کردار نظر آئیں گے، ایک اچھا کردار ایک برا کردار۔ بیٹوں کے بھی دو کردار ملیں گے، ایک اچھا کردار ایک برا کردار۔ چچاؤں کے بھی دو کردار ملیں گے، ایک اچھا کردار ایک برا کردار۔ بھائی جتنے رشتے ہیں جب بھی ان رشتوں کا ذکر ہوا تو ہر رشتوں میں کہیں مدح ہوئی، کہیں قدح ہوئی، کہیں تعریف ہوئی، کہیں تنقید ہوئی۔ پورے قرآن میں ایک رشتہ بھی ایسا نہیں ہے
جس کی صرف مدح ہو قدح نہ ہو، پوری توجہ سنیے گا، تعریف ہو تنقید نہ ہو۔ صرف دو رشتے قرآن میں ایسے ہیں کہ جن کے دامن میں تعریف کے پھول ہیں، تنقید کے پتھر نہیں ہیں۔ بیدار ہو کے سنیے گا، صرف دو رشتے ہیں جن کے دامن میں تعریف کے پھول ملیں گے، تنقید کے پتھر نہیں، جن میں پہلا رشتہ ماں کا رشتہ ہے، دوسرا رشتہ بہن کا رشتہ ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا جانے کے بعد ایک صلوات ذرا بآواز بلند پڑھے۔ دیکھیں میں کس رخ سے بات کر رہا ہوں، ایک ماں کا رشتہ، ایک بہن کا رشتہ، یہ دو رشتے بڑے امپارٹنٹ ہیں قرآن میں۔ دیکھیں ماں کا رشتہ تو ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے کو صرف اولاد سے نسبت نہیں ہے، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ قرآن کا کوئی سورہ کتاب کا باپ نہیں کہلایا، سورہ الحم ام الکتاب، کتاب کی ماں کہا گیا۔ کوئی شہروں کا باپ نہیں کہلایا، شہر مکہ ام القریٰ، بھائی توجہ ہے کہ نہیں، بستیوں کی ماں جناب سیدہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ دیکھیں ماں کا رشتہ اس بلندی پر ہے کہ سورہ ہے تو وہ کتاب کی ماں، مکہ ہے تو وہ بستیوں کی ماں۔ توجہ فرمائیے گا، جناب سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں۔ بھائی قرآن نے اس ماں کے رشتے کو اس بلندی پر پہنچایا، بلکہ ایسا سورج بنایا کہ اس ماں کے رشتے کی روشنی میں کہیں دور دور باپ نظر ہی نہیں آیا۔ بھائی ماں کا رشتہ اس بلندی پر پہنچا کہ باپ نظر ہی نہیں آیا۔ وہ تو علی کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے نظر۔ بھائی صلوات پڑھے محمد وہ تو مولا علی ہیں کہ جو ابو تراب کہلائے، مٹی کے باپ، تراب کے باپ۔ دیکھیں اگر مولا علی ابو تراب نہ ہوتے تو دنیا کے ہر باپ کی مٹی پلید ہو جاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک رشتہ ماں کا رشتہ، اور دوسرا رشتہ عزیز و توجہ سنیے گا، اس تمہید کو غور سے سن لیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ دوسرا رشتہ بہن کا رشتہ، یہ بڑا امپارٹنٹ اور بہت اہم رشتہ ہے۔ ان دونوں رشتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک دور تھا، ایک نبی تھا، ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک ظالم تھا، اور ایک نبی کے ساتھ دو رشتے بیان ہوئے۔ نبی کا نام جناب موسیٰ۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے یہ سوچ کے میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی نظر تفسیر قرآن پر ہوگی۔ جناب موسیٰ نبی، فرعون جیسا ظالم۔ لکھا ہے جب جناب موسیٰ دنیا میں آئے تو اللہ نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، یہ بیان نہیں ہے قرآن ہے، مادر موسیٰ پر وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ کہ تم پریشان نہ ہو، ایک صندوق بناؤ، موسیٰ کو صندوق میں لٹاؤ اور دریا کے حوالے کر کے گھر واپس آ جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ اب چونکہ معصوم کی ماں پر وحی ہوئی، لہذا مادر موسیٰ نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کیا۔ گھر واپس آئیں، نہ ماتھے پر پسینہ آیا، نہ آنکھوں میں کرب آیا، نہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، نہ ہاتھوں میں راشا آیا، نہ پیروں میں کپ کپی آئی۔ بھائی بیٹے کو دریا کے حوالے کیا اور مطمئن ہو گئیں، کیونکہ جانتی تھی کہ دریا معصوم کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا۔ کیا سنیے گا، بھائی معلوم تھا کہ دریا معصوم کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا۔ دریا امانت کو
منزل تک پہنچاتا ہے۔ بھائی میرے بچوں جاگ کے سنیا، دریا امانت کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب کوئی نہ پوچھے کہ 15 شعبان کو دریا میں آ رہی ہے۔ بھائی صلوات دے دو محمد والا۔ سنیے گا آزانے گرا 15 شعبان کو دریا میں عریضہ کیوں ڈالتے؟ ارے تفسیر قرآن ہے پر نظر ہے ہماری آئینہ قرآن کو دیکھتے۔ اب سنیے گا عزیزو، جس کے لیے اتنی سی تمہید بنائی، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جہاں پر جناب موسیٰ کی والدہ کا ذکر ہے وہیں پر جناب موسیٰ کی بہن کا ذکر بھی ہے۔ نبی ایک، رشتے دو، ماں کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور بہن کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ بھئی آخری آدمی سے توجہ، قرآن کی تفسیر بتا رہی ہے کہ ماں بیٹے کو دریا کے حوالے کر کے گھر میں واپس آ گئی، مگر بہن گھر میں نہیں رکی۔ بہن گھر میں، بھائی پڑھنا میرا کام ہے، بہن گھر میں نہیں رکی، جدھر جدھر بھائی گیا ادھر ادھر بہن گئی۔ ارے کیا سن رہے ہیں عزیزو، جدھر جدھر بھائی گیا ادھر ادھر بہن گئی۔ قرآن ماضی سناتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے۔ بھائی میں اگر آپ متوجہ نہ ہوئے تو میں سمجھوں گا کہ ایسے اہم موضوع پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، جدھر جدھر بھائی گیا ادھر ادھر بہن گئی۔ موسیٰ کی بہن کا نام تھا کلثوم۔ بھائی دریا کے سینے پر سفر کر رہا ہے، بہن دریا کے کنارے جا رہی ہے۔ ادھر بھائی کا تابوت ظالم کے دربار تک پہنچا تو بہن خوف زدہ نہیں ہوئی۔ بہن بھائی کی محبت میں دربار ظالم کے اندر پہنچ گئی۔ بہن ارے کہاں رہا، بہن بھائی کی محبت میں دربار ظالم کے اندر پہنچ گئی۔ یہ جملہ آپ کے حوالے۔ اب اگر غور سے اس قصے کو دیکھیے اور پوچھئے کہ قرآن موسیٰ کی بہن کا قصہ سنا رہا ہے کہ زینب کا قصیدہ۔ اللہ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ لیکن آپ ساتھ دے دیجئے انشاءاللہ۔ آپ جن کے مصائب سنتے، جناب علی اکبر کے فضائل سناؤں گا، جناب علی اصغر کے فضائل سناؤں گا، آپ ساتھ دیں۔ آج تو یہ اس مرحلے کی پہلی منزل ہے۔ یہ قرآن خواہر موسیٰ کا قصہ سنا رہا ہے یا جناب زینب کا قصیدہ سنا رہا ہے؟ بھائی قرآن ماضی سنا رہا ہے اور مستقبل سمجھا رہا ہے۔ قرآن گزرا ہوا کل سنا رہا ہے۔ بھائی جملہ آپ کے حوالے، قرآن گزرا ہوا کل سنا رہا ہے۔ قرآن تقیمیہ گزرا ہوا کل سنا رہا ہے اور کربلا سمجھا رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اور نیا جناب موسیٰ کی، میں آپ سب کو مولا سلامت تمام علماء حق، تمام علماء حق، تمام شعراء، تمام مومنین، تمام ذاکرین، تمام مرثیہ گویان، مرثیہ خان، تمام عزاداران کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بس آپ متوجہ ہو گئے ایک عجیب پہلو تک پہنچانا۔ جناب موسیٰ کی بہن بھائی کی محبت میں دربار کے اندر تک پہنچ گئے۔ اب دیکھیں موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ ایک، اور قرآن نے کردار دو بیان کیے۔ ایک مادر موسیٰ کا کردار، سنیے گا، ایک خواہر موسیٰ کا کردار۔
وہاں دو کرداروں کی ضرورت تھی کہ ایک ماں کا کردار نبھائے، سنیے گا شعیب بھائی، ایک بہن کا کردار نبھائے. وہاں دو کرداروں کے لیے دو شخصیتوں کی ضرورت تھی. دو فریضے پورے کرنے کے لیے، بھائی صاحب پورا میرا ساتھ دیجیے گا، دو شخصیتوں کی ضرورت تھی کہ ایک شخصیت کردار مادری ادا کرے، ایک شخصیت کردار خواہری ادا کرے. وہاں دو فرض دو نے نبھائے. ماں نے ماں کا فرض نبھایا، بہن کا نہیں. بھائی موسیٰ کی ماں نے ماں کا فرض نبھایا، بہن کا نہیں. اور موسیٰ کی بہن نے، بھائی دیکھیں اگر میری بات پہنچ گئی جناب زہرا دعا لے کے جائیں گی. ماں نے بہن کا کردار نہیں نبھایا، بہن نے، میری تو متوجہ ہیں، ماں کا کردار نہیں. وہاں دو کرداروں کے لیے دو کی ضرورت پڑی. سلام عظمت زینب پر. یہاں ایک نے دو کردار نبھائے. بھائی زینب ایک ہیں، کردار دو ادا کیے. سیدہ کا کردار بھی ادا کیا، بہن کا کردار بھی ادا کیا. آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ ایک زینب نے دو کردار ادا کیے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو جناب زینب بعد میں کہتے ہیں ثانیہ زہرا پہلے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے آنکھوں میں آنسو آئیں تو لاکھوں سلام، مگر میں اس بار مصائب کے سینے سے آپ کو فضائل سنا رہا ہوں. وہاں ایک بی بی نے دو کردار نبھائے، اس لیے انہیں جناب زینب بعد میں کہا جاتا ہے، ثانیہ زہرا پہلے کہا جاتا ہے. بھائی ابھی ماشاءاللہ تقی بھائی نے شعر سنائے، ہمارے حیدر بھائی شعر سنا رہے تھے، مجھے ایک ہادی لکھنوی صاحب کا شعر یاد آ گیا، چاہے جیسے سنیے گا. انصار بھائی، باقر بھائی دیکھیے گا، ہادی صاحب لکھنوی نے عجب دو مصرے کہے کہ شخصیت تھی ایک، دو ناموں سے پہچانی گئی. شخصیت تھی ایک، دو ناموں سے پہچانی گئی. نرغہ آدم زینب، گھر کے اندر فاطمہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابھی مسائل ذرا دور ہے، توجہ سنیے گا. جناب زینب کے لیے پہلے کہا جاتا ہے ثانیہ زہرا. ثانیہ زہرا کا مطلب دوسری زہرا. یہ جو لفظ ثانی ہے یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب نوح کا لقب ہے آدم ثانی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی جب تک بآواز بلند صلوات آپ نہ پڑھیں نا. بھائی جناب نوح کیا کہلاتے ہیں؟ آدم ثانی، دوسرے آدم. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے آدم زمین پر نہ آتے تو آدمیت آگے نہ بڑھ پاتی. اگر جناب نوح کشتی نجات نہ بناتے تو پھر آدمیت آگے نہ بڑھ پاتی. تو یہ لفظ ثانی، ثانیہ زہرا. سنیے گا اب فضیلت کے کچھ گوشے پیش کرتا ہوں. ثانیہ زہرا، دوسری زہرا. یہ صرف لقباً نہیں ہے، عقیدتاً دوسری زہرا نہیں ہے، حقیقتاً ہے. پہلی زہرا وہ جو اپنے باپ کی ماں، دوسری زہرا وہ جو اپنے باپ کی زینت. بدا صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ پہلی زہرا اپنے باپ کی ماں، دوسری زہرا بی بی زینب اپنے باپ کی زینت. جو پہلی زہرا اس کا باپ بھی نور، جو دوسری زہرا اس کا باپ بھی نور. پہلی زہرا کے دو بیٹے حسن و حسین،
دوسری زہرا کے 2 بیٹے. ارے کیا سن رہے ہیں؟ اون و محمد. اچھا پہلی زہرا کے 2 بیٹے، پہلی زہرا کے 2 بیٹے جب ان کا نام آتا ہے تو حسن اور حسین نہیں کہا جاتا. حسن و حسین پہلی زہرا کے 2 بیٹوں کے نام فاصلے سے نہیں آئے، بلا فضل ہیں. تو زینب کے بیٹوں کے نام صلوات ہے جب محمد سنیے گا. میں نے بڑی محنت کر کے اس موضوع کو منتخب کیا. پہلی زہرا کے 2 بیٹے حسن و حسین، وہاں نام بلا فصل ہے. دوسری زہرا کے 2 بیٹے اون و محمد، یہاں بھی نام بلا فصل ہے. پہلی زہرا کے دونوں بیٹے نبی کے نواسے، دوسری زہرا کے 2 بیٹے علی کے نواسے. غور فرما رہے ہیں؟ وہ پہلی زہرا، یہ دوسری زہرا، ثانیہ زہرا. ابھی ایک جملہ مجھے عرض کرنا ہے تھوڑی دیر بعد، جس سے ثانیہ زہرا عقیدتاً نہیں کہا جاتا ہے، حقیقتاً کہا جاتا ہے. عقیدت میں کہنا اور ہے اور حقیقت میں کہنا اور ہے. پہلی زہرا وہ جو دربار ظالم میں گئی، اس نے خطبے کے ذریعے باطل چہروں کی نقابیں اتاری. دوسری زہرا بھی دربار میں گئی، اس نے بھی خطبے کے ہاتھ سے، تو جو ہمارے یہاں ظالم کے چہرے سے نقاب اتاری. پہلی زہرا دربار میں گئی، اس نے خطبہ دیا جو کہلاتا ہے خطبہ فدق. اور خطبے کا انداز دیکھیے، پوری توجہ سنیے گا، خطبے کا انداز دیکھیے. پورا خطبہ نہیں سنانا ہے. جناب سیدہ نے اللہ کی حمد کے بعد، نبی کی ثنا کے بعد اہل دربار کو مخاطب کیا کہ ایھا الناس، اے لوگوں. ایھا المسلمون نہیں کہا، ایھا المؤمنون نہیں کہا. بھائی سیدہ پر لاکھوں سلام کہ ایک لفظ کے ذریعے سب کا مذہب بتا دیا. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ لوگ سلام. ایھا الناس، پھر اگلا فقرہ کہا ایھا الناس اعلموا، ایھا الناس اعلموا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، اور میرے باپ محمد ہے. میں پڑھ چکا، آپ سن چکے. سیدہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اعلموا. اعلموا، اس ایک لفظ سے آپ کو ایک حدیث ضرور یاد آنا چاہیے جسے کہتے ہیں حدیث قصہ. بھائی جب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، چادر کے نیچے کون ہے، تو تعارف کیسے ہوا تھا؟ اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی. صلوات بھیجے محمد. بھائی ایک جملہ عرض کرنا ہے، دیکھوں کیسے پہنچے گا آپ تک. سیدہ نے کون سا لفظ استعمال کیا جو اللہ نے وہاں کیا؟ اعلموا، اعلموا یا ملائکتی. وہی لفظ یہاں سیدہ نے کہا اعلموا. جس لہجے میں وہ بولا اسی لہجے میں یہ بولی. انی فاطمہ، پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں. ابھی محمد، میرے باپ محمد ہیں. یہ نہیں کہا میں محمد کی بیٹی ہوں، یہ نہیں کہا میں محمد کی بیٹی ہوں، کہا محمد میرے باپ ہیں.
محمد میرے باپ ہیں، اس لیے کہ حدیث قصہ میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا تھا چادر کے نیچے محمد کی بیٹی ہے۔ اور جو ہمارے وہاں سیدہ کے ذریعے، سیدہ کے بابا، سیدہ کے شوہر، سیدہ کے بیٹے جو طریقہ اس نے اختیار کیا، وہی انہوں نے جو لہجہ اس نے اختیار کیا، وہی انہوں نے یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، جو معراج پر علی کے لہجے میں بولے اسے خدا کہتے ہیں، جو زمین پر خدا کے لہجے میں محمد علیہ محمد۔ دنیا میں یہ مدد کرنے کی عادت نہ ڈالی ہے، اور سب مل کر مولا سلامت رکھے آپ کے سروں پر، مولا عباس کے علم کا سایہ رہے۔ وہ پہلی زہرا ہے، وہ پہلی زہرا دربار میں پہنچی، سنیے گا نتیجہ دینا چاہتا، پہلی زہرا دربار میں پہنچی، خطبہ دیا، دعوی فدق کیا، ادھر سے ایک جھوٹی حدیث سنائی گئی، سنانے والے نے سنائی جھوٹی حدیث، پہلی زہرا نے سنانا شروع کی قرآن کی سچی آیتیں۔ حالانکہ سیدہ چاہتی تو اپنا حق حدیث سے بھی ثابت کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے جھوٹی حدیث کے جواب میں سچی حدیث نہیں سنائی، انہوں نے قرآن کی وہ بھی ہے لیکن وہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے میں کیا کروں کہ چھوٹی سی کھوپڑی میں اللہ نے ذرا بڑا سا دماغ دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ سب مولا کیا تھا، سنیے گا، حدیث نہیں سنائی، قرآن کی آیت سنائی۔ یہ آیتیں سیدہ نے کیوں سنائی؟ آیتیں کیوں سنائی؟ وہ بھی ہے، میں نے کہا مگر وہی نہیں ہے، سنیے آیتیں کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ شریعت میں دو لفظیں ہیں، ایک لفظ ہے کافر اور ایک لفظ ہے فاجر۔ کافر کسے کہتے ہیں اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ سیدہ نے اپنا حق آیت سے کیوں ثابت کیا، آیت سے کیوں ثابت کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک لفظ ہے کافر اور ایک لفظ ہے فاجر۔ فاجر کو ہم عام زبان میں گناہگار کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں اور گناہگار فاجر کسے کہتے ہیں؟ تو ایک آدمی اگر یہ کہے کہ صاحب نماز پڑھنی نہیں چاہیے، نماز واجب ہی نہیں ہے، نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے یہ آدمی ہے کافر۔ مگر ایک آدمی نماز کو واجب مانتا ہے مگر کاہلی کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا ہے، پابندی سے پڑھ نہیں پاتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے اللہ معاف کر دے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، شریعت کہتی ہے گناہگار ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے ماہ رمضان میں روزے ہیں نہیں، روزے رکھنے نہیں چاہیے، روزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کافر ہے۔ ایک صاحب روزوں کو واجب مانتے ہیں مگر معدے کی فریاد کی وجہ سے رکھ نہیں پاتے ہیں۔ اے صلوات پڑھے محمد
شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ گناہ گار ہے. ایک آدمی حج کو واجب ہی نہیں مانتا, شریعت کہتی ہے کافر. ایک حج کو واجب مانتا ہے مگر کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہر سال ٹال دیتا ہے, جا نہیں پاتا, شریعت کہتی ہے گناہ گار ہے. تو کافر کسے کہتے ہیں؟ جو نماز کا انکار کرے وہ کافر, جو روزے کے واجب ہونے کا انکار کرے وہ کافر, جو حج کا انکار کرے کافر, جو زکوٰۃ کا انکار کرے کافر, جو خمس کا انکار کرے کافر. کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے, اور روزے کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے, حج کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اس کا مطلب ایک قانون یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا گناہ گار نہیں کہلاتا, کافر کہلاتا ہے. بھائی پہلی زہرا نے اپنے حق کو بھی حدیث سے ثابت نہیں کیا, آیتوں سے ثابت کیا اور سمجھایا جیسے نماز واجب ہے یہ آیت سے ثابت, روزہ واجب ہے یہ آیت سے ثابت, ویسے ہی فدق میرا ہے یہ آیت سے ثابت ہے. اپنا حق آیت سے ثابت کر کے آنکھوں کو چیر دیا کہ اب دیکھو یہ گناہ گار ہے یا کافر ہے. صلوات پڑھے محمد. سنیں عزیزو گفتگو تمام ہے. یہ پہلی زہرا ہے, یہ پہلی زہرا ہے جنہوں نے اپنا حق کے لیے قرآن کی آیتیں سنائی. اب آپ لوگوں کی بات آ رہی ہے, آیتیں اس لیے بھی سنائیں قرآن کی آیتیں کہ جس کے سامنے خطبہ دیا اس نے قرآن کو کافی کہا تھا, اس نے قرآن کو کافی کہا تھا, قرآن کافی ہے. اب جب پہلی زہرا نے, سنیے گا نتیجہ, شاید مولا نے چاہا تو آپ کے اذہان تک پہنچ جاؤں. پہلی زہرا نے خطبہ دیا تو آیتیں سنائیں, اس لیے کہ جن کے سامنے آیتیں سنائی تھی وہ قرآن کو عداوت اہل بیت ہی میں صحیح ماننے کا اقرار کر چکے تھے. مگر جو دوسری زہرا ہے اس نے یزید کے سامنے آیتیں نہیں پڑھی, ایک آیت نہیں پڑھی. جناب زینب نے ایک آیت نہیں پڑھی. میں کہوں گا بی بی آپ کی ماں نے جب خطبہ دیا تو آیتیں پڑھی, آپ نے آیت کیوں نہ پڑھی؟ کا فرض سمجھو میری ماں نے جن کے سامنے خطبہ دیا وہ قرآن کو کافی کہہ رہے تھے, میں جس کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. صلوات بھیجے محمد مولا سلامت ہے کیا مولا سلامت رکھے. بھائی یزید کہہ چکا تھا نا, نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن آیا, وہ قرآن کا انکار کر رہا تھا. زینب نے دوسری زہرا نے آیتیں نہ سنا کے اعلان کیا کہ یہ منکر قرآن ہے. وہ پہلی زہرا اور یہ دوسری زہرا. اور پھر ایسا خطبہ دیا کہ خطبے کے دوران چوتھے امام کے لبوں سے ایک لقب نکلا کہ آپ عالمائے غیر معلمہ. دیکھیں عجیب موضوع ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں. یہی قبولیت مجلس کی دلیل ہے, میری محنت کی قبولیت کی دلیل. عالمائے غیر معلمہ
ایسی عالمہ جو تعلیم کے لیے معلمہ کی محتاج نہیں، بغیر معلمہ کے جس کے پاس علم ہے، بغیر تعلیم دیے، بغیر معلمہ کے جس کے پاس علم ہے۔ زینب کو معلمہ کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جو شہر علم کے دروازے کی گود میں پلی ہو۔ بس سنیے گا، ابھی ایک خاص منظر ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے صاحب بغیر ٹرینر کے کوئی ٹرین کیسے ہوگا؟ بغیر معلم کے کسی کو علم کیسے ملے گا؟ تو خاندان اہل بیت کا معاملہ ہے، اور یہ صرف ان کے عالمہ غیر معلمہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے قادر و قدیر ہونے کی دلیل ہے۔ آپ قدر فرما رہے جملوں کی، اللہ کی قدرت یہ ہے۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام، آخری آدمی تک، کہ قرآن میں سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات میں اعلان ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان میں ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، درندے ہوں، پرندے ہوں، سب اللہ کی تسبیح پڑھتے۔ پھر اسی سورہ صافات میں پرندوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ، کہ جو پرندے آسمان میں پر کھولے ہوئے اڑ رہے ہیں، سنیے گا، قرآن میں ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ان کو بھی اپنی نماز کا علم ہے، ان کو اپنی نماز کا علم ہے۔ پرندے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ پروں کو کھول کے پڑھ رہے ہیں، پروں کو کھول کے، پروں کو کھول کے پڑھ رہے ہیں، پان کے نہیں۔ ارے پرندوں کو علم ہے، آپ جیسے بندوں کو علم۔ بھائی اب تو سورہ صافات ہے، ساری آیتیں مجھے ازبر نہیں ہے، میں نے ایک ٹکڑا آپ کو سنایا۔ ابھی آپ قرآن کھولیے، ابھی ترجمہ پڑھیے کہ ان کو اپنی نماز کا علم ہے، یعنی پرندوں تک کو بھی عبادت کا علم ہے، پرندوں کو عبادت کا علم ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ان کا معلم کون ہے آپ بتا دیجئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ان کا معلم کون؟ پرندے کہاں جاتے ہیں علم سیکھنے؟ انہیں علم کیسے؟ تو تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کی فطرت میں علم رکھ دیا ہے۔ معلوم ہو جن کی فطرت میں علم ہو انہیں معلم کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کی فطرت میں علم ہو انہیں معلم کی ضرورت نہیں ہوتی، جو شہر علم کی گود میں ہو۔ عالمہ غیر معلمہ، صلوات ہے دے محمد۔ اب گفتگو تمام ہونے کو ہے۔ یہ ہیں جناب زینب۔ آج تو آپ نے بندھے ہوئے ہاتھ باقر بھائی کے کھلوا دیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور مولا شہزادی پڑھواتی رہے، جناب سیدہ مدد کرتی رہے۔ دیکھیے ہمارے باقر بھائی کا نام پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور آپ کا جو جملہ ہے وہ بالکل حدیث کے مطابق ہے۔ کسی نے پوچھا کہ پانچویں امام کا لقب باقر کیوں ہے؟
فرمایا باقر اسے کہتے جو علم کے سینے کو کھول کے رکھے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اسی لیے پورا لقب ہے باقر علم النبیین، انبیاء کے علوم کو کھولنے والے، لوگوں کے سامنے سارے علوم پیش کرنے والے. تو یہ ہے بی بی زینب عالمہ غیر معلمہ. اب ایک جملہ جس کے لیے میں پوری توجہ چاہتا ہوں اور وہی سے ربط مصائب ہو جائے گا. وہ پہلی زہرا، یہ ثانی زہرا. پہلی زہرا نبی کی بیٹی، دوسری زہرا علی کی بیٹی. پہلی زہرا اپنے باپ کی ماں، دوسری زہرا اپنے باپ کی زینت. پہلی زہرا نے اپنے خطبے کے ذریعے باطل کو بے نقاب کیا، دوسری زہرا نے اپنے خطبے کے ذریعے ظالم کے چہرے کو بے نقاب کیا. اب چاہے جملہ جیسے سنیے گا بھائی. پہلی زہرا وہ کہ جب علی پر حملہ ہوا اور آگ لگائی گئی تو پہلے علی کو بچانے پہلی زہرا آئی. جب شام غریبہ خیموں میں آگ لگی دوسرے علی کو بچانے کے لیے دوسری زہرا. وہاں پہلے علی، ان کے دفاع کے لیے پہلی زہرا صاحب. یہاں 12 اماموں کا دوسرا علی، علی بن حسین. اسلام کو خیمے سے اٹھا لے گئی زینب. دنیا یہ سمجھتی ہے جلا اور ہی کچھ ہے. سلام اس بی بی پر، سلام اس بی بی کہ جو اپنی ماں کی طرح دفاع ولایت کے لیے سامنے ہے، دفاع امامت کے لیے سامنے. اب پہلی زہرا اور دوسری زہرا میں ایک لقب کا فرق ہے. پہلی زہرا نے بھی اپنے مرثیے پڑھے، صبت علیہ مصائب اللہ. وہ مصیبتیں پڑھی اگر دنوں پر پڑھتی تو مثل شب تاریک ہو جاتی، لیکن ان کو ام المصائب کا لقب نہیں ملا. ام المصائب کا لقب ہے تو بی بی زینب کا لقب ہے مصائب کی ماں. پہلی زہرا ام الفضائل ہے، فضائل کی ماں، اور دوسری زہرا ام المصائب ہے، مصائب کی ماں. ساری مصیبتیں بی بی زینب نے زہرا کی طرح سے برداشت کی. بس عزیزو، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آدھی رات ہونے کو آئی. آپ دن بھر اپنی مصروفیات کے باوجود، اپنے کاروبار کے باوجود فرش اعضا پر بیٹھی ہے. اس لیے کہ 4 دن بعد یہ رونق ختم ہو جائے. 4 دن بعد یہ اعضا رخصت ہونے. بی بی زینب کا ذکر آ گیا. میں نے عرض کیا تھا ماں اور بہن، ایک ماں کا رشتہ عجیب ہوتا ہے، ایک بہن کا رشتہ عجیب ہوتا ہے. مولا حسین کی بہن کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ سنیے. کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا، شہزادی نے مدد فرمائی تو مولا حسین کو اللہ نے کیسے بیٹے عطا کیے. جناب علی اکبر کے فضائل سنیے گا، مصائب تو سنتے ہی رہتے ہیں. بہن کا رشتہ ایسا رشتہ کہ جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور یزید کی دادی نے ان کی لاش سے بڑی بے حرمتی کی. ان کی ناک کاٹ کے چہرے سے الگ کی، ان کے کان سر سے الگ کر دیے، ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا، کلیجہ نکالا. یہ جنگ احد مدینے کے بارڈر پر ہوئی تھی، شہر سے بہت دور نہیں تھی. جب جناب حمزہ شہید ہوئے اور پیغمبر اسلام ان کی لاش پر بیٹھے رو رہے تھے کہ کسی نے آ کے کہا کہ یا نبی اللہ غضب ہو گیا. کہ کیا غضب ہوا؟ کہ کسی نے حمزہ کی بہن کو بتا دیا ہے کہ بھائی مارا گیا. جناب صفیہ بنت عبد المطلب، کسی نے
صفیہ کو بتا دیا ہے کہ ان کا بھائی مارا گیا. وہ گھر سے نکل پڑی ہیں. نبی نے کہا دوڑو حمزہ کی بہن کو روکو، اس لیے کہ بہن اپنے بھائی کا لاشا دیکھ نہ پائے گی. لیکن وہ بہن کیا جو بھائی کی شہادت سنے وہ گھر میں رک جائے. دیکھیں میں پڑھوں گا کیا، وہ آپ پہنچے گے کہاں. وہ بہن کیا جو بھائی کی خبر سنے وہ گھر میں بیٹھ جائے. جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ لوگوں کو ہٹاتی ہوئی، لوگوں کی بھیڑ کو چیرتی ہوئی، میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں. جب نبی کو یقین ہو گیا کہ اب صفیہ حمزہ کی لاش پہ آئیں گی تو لکھا ہے رسول خدا نے اپنے کاندھے کی چادر اتاری اور چادر جناب حمزہ کے لاشے پر ڈال دی. لیکن چادر چھوٹی تھی، سنیے گا، چادر چھوٹی تھی، حمزہ کا قد بڑا تھا. چہرہ چھپ گیا، سینہ چھپ گیا، شکم چھپ گیا، لیکن حمزہ کے خون میں ڈوبے ہوئے پاؤں نظر آ رہے تھے. تو نبی کبھی دائیں گئے، کبھی بائیں گئے، کبھی پتے اٹھائے، کبھی گھاس توڑی اور حمزہ کے پیروں پر ڈالی کہ کہیں بہن بھائی کے زخمی پاؤں نہ دیکھے. یا رسول اللہ، ارے یہ جنگ احد ہے جہاں حمزہ کی بہن کا اتنا گیا. ہائے کربلا، ہائے حسین کی بہن تو ترے خیمہ پر دیکھ رہی ہے. کوئی امامہ لے گیا، کوئی کرتا لے گیا، آواز ارے ہو میرے ساتھ، ارے میرا باد آیا.